نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کیا ہم پکاریں اللہ کے علاوہ کسی اور کو جو نہ ہمیں نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان دے سکتے ہیں وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا اور کیا ہم اپنی ایڑیوں پر پلٹ جائیں بعد اذ ہدانا اللہ بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے کالذی استہوتہ الشیطان شیاطین فی الارض اس شخص کی طرح جس کو یعنی ہم پلٹ جائیں اس شخص کی طرح جس کو گمراہ کیا ہے زمین کے اندر شیاطین نے حیران اب وہ حیران اور ششدر کھڑا ہے لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا اس کے ساتھی اس کو بلا رہے ہیں کہ آ جاؤ ہدایت کی طرف قل اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے ان ھدی اللہ ھو الھدی کہ حقیقی ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے یا اللہ کی ہدایت ہی سچی اور حقیقی ہدایت ہے وَأُمِرْنَا اور ہمیں تو حکم دیا گیا ہے لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ کہ ہم تمام جہانوں کے پالنے والے کے لیے فرما برداری اختیار کر لیں رب العالمین کے لیے فرما برداری اختیار کر لیں وَنَقِيمُ الصَّلَاةَ اور یہ کہ ہم نماز ادا کریں وَاتَّقُوا اور اس اللہ سے ڈرتے رہیں وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وہ ذات وہ ہے کہ جس کے سامنے تم سب کو اکٹھے ہونا ہے جمع ہونا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وہی ذات ہے کہ جس نے زمین و آسمان کو حق کے ساتھ تخلیق کیا ہے بنایا ہے وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ اور فرمایا جس دن وہ کہے گا کہ ہو جا پس وہ ہو جائے گا یعنی حشر کا دن قیامت کے بارے میں یہ اشارہ ہے کہ جس دن اللہ حشر کا دن قائم کرنا چاہیں گے تو لمبے چوڑے منصوبے یا احکامات کی ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ کیا فرمائیں گے کن کہ حشر قائم ہو جائے فیکون پس قیامت قائم ہو جائے قولہ الحق اور اس کا قول اس کے بول حق ہیں وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ اور اسی کی بادشاہت ہوگی جس دن میں سور کو پھونکا جائے گا یعنی قیامت کے دن ساری کی ساری بادشاہیاں کس کی ہوں گی عالم الغیب والشہادہ جو کہ مخفی اور ظاہر چھپی اور کھلی باتوں کو جاننے والا ہے وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ اور وہ ذات پر حکمت ہے اور پر خبر ہے حکمت رکھنے والی ہے اور وہ ذات ہر چیز کی خبر رکھنے والی معزز سامعین گزشتہ آیات طیبات میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ وہ لوگ جو اپنی مجالس کے اندر اپنے موضوع بحث بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکام الہیہ اور احکام شرعیہ کے استہزاء کا یعنی وہ ان چیزوں کا مذاق اڑاتے ہیں دین کا مذاق اڑاتے ہیں دینداروں کا مذاق اڑاتے ہیں شعائر اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں احکام الہیہ کا مذاق اڑاتے ہیں کسی سنت کا مذاق اڑاتے ہیں اللہ نے فرمایا تھا کہ تمہیں ایسے لوگوں کے ساتھ نشست کرنے کی اجازت ان کے ساتھ مجلس میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے فرمایا کہ اگر شیطان تمہیں بھلا دے وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ فَلَا تَقْعُدْ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ تو پھر جیسے ہی تمہیں یاد آئے تو فوراً ان سے اپنے آپ کو الگ کر لو مزید ظالم قوم کے ساتھ مت بیٹھو اب اللہ نے یہاں پہ اشارہ بھی کر دیا کہ یہ جو ایسی باتیں کرتے ہیں دین کے ساتھ تمسخر اڑاتے ہیں تو یہ گویا کہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں تو معزز سامعین اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے برے انجام کو بیان فرمایا اور کہا کہ ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دیں ہر چیز کی جو ہے وہ ایک مدت طے ہے وقت مقرر ہے جب وہ دن آئے گا تو پھر اللہ خوب ان سے محاسبہ کر لیں گے پھر باز پرس ہو جائے اور پھر فرمایا کہ اس دن جب وہ دن قائم ہو جائے گا تو پھر اللہ کے ہاں ان کے لیے ان مشرکین کفار معاندین و منافقین کے لیے اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی وہاں پہ سفارشی اور دوست نہیں ہوگا اور فرمایا کہ اگر ایک لمحے کے لیے ان کو جہان بھر کی دولت بھی دے دی جائے اور یہ بطور فدیہ کہ اس کو پیش بھی کرنا چاہیں تو ان سے کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے وہاں پر ان چیزوں کی حیثیت نہیں ہوگی بھئی آخرت کی جو کرنسی ہے وہ مال و دولت نہیں ہے
وہ روپیہ پیسہ ریال ڈالر نہیں ہے، وہ پاؤنڈ نہیں ہے، وہ دینار نہیں ہے، وہ دراہم نہیں ہے، وہ سونا چاندی نہیں ہے۔ آخرت کی کرنسی کیا ہے؟ نیکیاں ہیں۔ آخرت کی کرنسی کیا ہے؟ نیکی ہے۔ جس طریقے سے ہم دنیا کے اندر کرنسی سے اپنے تمام مالی معاملات طے کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، اور جو ہے وہ جب بھی کسی ملک میں جاتے ہیں تو کرنسی ایکسچینج کرتے ہیں، اس ملک کی کرنسی سب سے پہلے ہم خریدتے ہیں تاکہ یہاں کی ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ اسی طرح معزز سامعین، جب ہم اس دنیا سے منتقل ہوں گے عالم آخرت میں، تو وہاں پر جو معاملات طے ہوں گے وہ روپے پیسے نہیں ہوں گے، اس سے نہیں ہوں گے، بلکہ وہاں کی جو کرنسی ہوگی وہ نیکی اور بدی ہوگی۔ نیکیاں یہ کرنسی کے طور پہ، اب ان نیکیوں کے ذریعے سے جنت اور جنت کے درجات اللہ تعالیٰ طے کریں گے، بات سمجھیں۔ اور اگر کسی کا حق غصب کیا ہوگا تو اب نیکیاں ہی اس کو دینا پڑیں گی، نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر گناہ جو ہے وہ ان کے کھاتے میں جو ہے وہ ڈال دیے جائیں گے۔ تو بہرحال تمام معاملات آخرت میں جس کرنسی سے طے ہوں گے اس کرنسی کا نام کیا ہے؟ نیکی۔ اس کرنسی کا کیا نام ہے بھائی؟ نیکی ہے۔ تو اب دیکھیں، اگر ہم چند دنوں کے لیے کسی بیرون ملک کا سفر کریں تو کتنی فکر ہوتی ہے وہاں کی کرنسی کی، اور کتنی جو ہے وہ احتیاط کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ ہم اس کا جو ہے وہ انتظام کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جہاں پہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جانا ہے، جہاں سے جو ہے وہ کسی نے واپس نہیں لوٹنا، اور پھر دوسرا کوئی آپشن کمانے کا وہاں پہ نہیں ہے۔ صوفی سرور صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ایک بات ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں، اس زندگی کے اندر ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا آخرت میں اربوں دفعہ سبحان اللہ کہنے سے بہتر ہے، اس لیے کہ جو نیکی اور اجر ہے وہ اسی دنیا میں کہنے پر ملے گا، آخرت میں نیک اعمال کا اجر اور ثواب نہیں ملے گا، بات سمجھیں۔ تو اس لیے ان جو ہے وہ کرنسیوں کی اس جو ہے وہ ایک قدر کی ہمیں قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو مالی قدر ہے اس کی ہمیں اس حیثیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال معزز سامعین، اب آگے فرمایا کہ یہ لوگ اس دن ان سے کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، کوئی مال قبول نہیں کیا جائے گا اگر ان کے پاس ایک وقت کے لیے آ بھی جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کے پاس وہاں پہ مال ہوگا نہیں، نہتے اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے، حتیٰ کہ جسموں پر کپڑے بھی نہیں ہوں گے۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، یا رسول اللہ، کیا سارے کے سارے وہاں پہ ننگے ہوں گے قیامت کے دن؟ تو حضور نے فرمایا ننگے ہوں گے۔ تو فرمایا کہ یا رسول اللہ، کیا ایک دوسرے کو دیکھ کر حیا نہیں آئے گی؟ تو حضور نے فرمایا عائشہ، وہاں پہ ایک دوسرے پر نظر ہی کہاں جائے گی، ایک دوسرے کی فکر ہی کہاں پہ ملے گی، ہر بندہ اپنے غم کے اندر، اپنے اعمال میں، اپنے جو ہے وہ فکر میں ڈوبا ہوا ہو۔ اس لیے معزز سامعین، ہمیں اس دن کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی دن کا جو ہے وہ ایک منظر نامہ اللہ نے آج کے سبق کی بھی آخری آیات میں اس کی منظر کشی فرمائی ہے۔ اب ذرا دیکھیے، فرمایا کہ قل اندعو من دون اللہ، اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ کیا تم ہمیں بلاتے ہو ما لا ينفعنا ولا يضرنا، اس کہ ہم پکاریں اللہ کے سوا کسی ایسے کو جو ہمیں نہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان۔ بھی اصل میں اس کا شان نزول بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے عبد الرحمن۔ تو عبد الرحمن یہ ابتداً مسلمان نہیں ہوئے تھے، بلکہ بدر میں بھی یہ مسلمان نہیں تھے، یہ مشرکین مکہ کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ جنگ میں آئے تھے۔ تو بہرحال اب یہ اپنے والد سیدنا صدیق اکبر کو گاہے بگاہے اپنے پرانے دین پر بلاتے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ آیات مبارکہ نازل فرمائے کہ اے میرے پیغمبر، آپ ان کو کہہ دیجئے کہ تم ہمیں بلاتے ہو کہ ہم پکاریں اللہ کو چھوڑ کر ما لا ينفعنا ولا يضرنا، ان لوگوں کو یا ان بتوں کو یا ان ذاتوں کو، ان نفوس کو جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان دے سکتے ہیں۔ فرمایا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، اور تم چاہتے ہو کہ ہم پلٹ جائیں اپنے پاؤں کے بل، اپنی ایڑیوں کے بل، یعنی جیسے ہم آئے تھے اسی طرح دوبارہ واپس چلے جائیں۔ بعد اذ ہدانا اللہ، اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے۔ کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض، فرمایا کہ اس شخص کی طرح جس کو شیاطین نے زمین کے اندر گمراہ کر دیا ہے، حیران، اب وہ حیران و پریشان ششدر کھڑا ہے کہ میں کہاں جاؤں، کیا کروں، کیا میری منزل ہے، کیا راستہ ہے، ہدایت کیا ہے، گمراہی کیا ہے، اسے کوئی خبر نہیں ہو رہی، کوئی فیصلہ وہ کر نہیں پا رہا، اسی طرح جو ہے وہ ابہام کا شکار ہے اور پریشانی کے شکار ہے۔ اب فرمایا کہ تم چاہتے ہو کہ ہم اس آدمی کی طرح دوبارہ جو ہے وہ گمراہی کی طرف پلٹ آئیں۔
فرمایا سن لو، لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، اور فرمایا کہ اس کے ساتھی اس کو بلا رہے ہیں، ایسے پریشان آدمی کو جس کے سامنے دروازے بند ہیں، جو گمراہی کا شکار ہے۔ گمراہ کسے کہتے ہیں؟ جس کی راہ ہی گم ہو جائے، جو اپنی منزل کو بھول جائے۔ اب فرمایا کہ ایسا گمراہ جس کو اس کے دوست اس کے ساتھی بلا رہے ہیں، یدعونہ الی الہدی ائتنا، کہ آ جاؤ ہماری طرف، یہاں پہ ہدایت ہے، آ جاؤ ہدایت کی طرف کہ ہم ہدایت پر کھڑے ہیں۔ قل، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہ بے شک اللہ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے۔ اور جس آدمی کو اللہ ہدایت دے دیں، جس کو اللہ تعالیٰ گمراہیوں سے نکال کر راہوں پہ ڈال دیں، جس کے لیے اللہ راستوں کو آسان کر دیں، جس کو اللہ تعالیٰ تجلیات و انوارات و فیوزات و برکات و رحمتوں سے نواز دیں، اب اس کا جو ہے وہ کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ سعادت مند اور خوش بخت کون ہو سکتا ہے؟ خوش نصیب کون ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ کہہ دیجئے کہ حقیقی اللہ کی جو ہدایت ہے یہ کیا ہے؟ یہ حقیقی ہدایت ہے۔ وَأُمِرْنَا، اور ہمیں تو حکم دیا گیا ہے، لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ ہم رب العالمین کے لیے فرما برداری اختیار کریں۔ ہم فرما برداری کس کے لیے اختیار کریں؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور ہمیں تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ نماز کو قائم کرو، وَاتَّقُوا، اور تقوی کو اختیار کرو، اس سے ڈرتے رہو۔ اب قرآن دوسری جگہ پہ کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے یوں ڈرو جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہاری موت اسی حالت میں آنی چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں زندگی گزار رہے ہو، یعنی اللہ کے یوں فرما بردار بن جاؤ کہ اسی فرما برداری میں چلتے 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 تمہیں موت آ جائے، کبھی بھی جو ہے وہ لحظہ بھر کے لیے، لمحہ بھر کے لیے بھی نافرمانی نہ کرو۔ تو فرمایا وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہی ذات ہے کہ جس کے سامنے تم جمع کیے جاؤ گے، اکٹھے کیے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، وہی ذات ہے کہ جس نے زمین و آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا تھا۔ بدیع السماوات والارض، یہ وہی ذات ہے جو زمین و آسمان کا موجد ہے، زمین و آسمان کا بانی ہے، بنانے والا۔ ابدا کہتے ہیں بغیر مٹیریل، بغیر ساز و سامان، بغیر نقشے نمونے ڈیزائن کے، اور بغیر آلات و صناع و کاریگروں کی کسی چیز کو وجود دے دینا۔ جیسا کہ زمین جب مٹی کو بنایا تو مٹی کو بنانے سے پہلے اللہ کے پاس کوئی جو ہے وہ دنیا کے اندر دھرتی پر کائنات پر مٹی کی کوئی جنس نہیں تھی۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ایسا نہیں کہ پہلے ریت تھی اور کچھ دیگر جو سنگریزے تھے، کنکرے تھے، اللہ نے ان کو ملا کے مٹی بنا، نہیں بھائی، کچھ بھی نہیں تھا۔ بغیر کسی نمونے اور ساز و سامان کے اللہ نے کہا کن، کہ ہو جا، اب کیا ہے؟ مٹی بن گئی۔ اب ان سمندروں سے پہلے پانی کا قطرہ تک نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پانی کو پیدا کیا۔ اب پھر اس مٹی سے زمین کو بنایا، اس مٹی سے اللہ نے انسان کو بنایا، اس پانی کے قطرے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ساتوں سمندر پیدا کر دیے، اب اسی سے جو ہے وہ بادلوں بارشوں کا نظام بنا دیا ہے۔ تو اس کو خلقت کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو خلقت کہا جاتا ہے۔ اب یہی فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، وہ ذات وہ ہے کہ جس نے زمین و آسمان کو حق کے ساتھ تخلیق کیا ہے، اور بلا وجہ جو ہے وہ فضول پیدا نہیں کیا، اور ایسا بھی نہیں کہ کوئی شک شبہ ہو کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اور اس میں دخیل ہو، ممکن ہے کہ کسی اور کا کوئی ہاتھ ہو، نہیں بھائی، اسی ذات نے پیدا کیا، اور ایسا پیدا کیا جو حقیقت پر مبنی حق ہے۔ اب دیکھیے بھائی، اس زمین کو اللہ نے جب پیدا کیا ہے تو کس کس طرح کے تاثیرات اور اثرات اور فوائد اس کے اندر رکھ چھوڑے ہیں۔ اب جو ہے وہ دنیا جہان کا پھل ہے، دنیا جہان کی ترکاریاں ہیں، سبزیاں ہیں، دنیا جہان کے ذائقے رنگوں سے بھرے ہوئے فروٹ ہیں، ثمرات ہیں، وہ سارے کے سارے اسی زمین سے نکل رہے ہیں۔ اب اللہ نے اتنا اس کو سخت بھی نہیں بنایا کہ انسان کو چلتے ہوئے تکلیف ہو، اب اتنا نرم بھی نہیں بنایا کہ پاؤں اندر دھنستے ہوں، اتنا جو ہے وہ خوبصورت بنا دیا، اتنا ہموار کر دیا کہ اب انسان اس کے اوپر محنت بھی کرتا ہے، مشقت بھی کرتا ہے، اور پھر مختلف طرح کی اجناس، مختلف طرح کی جو ہے وہ چیزیں اس سے پیدا کر رہا ہے، اس سے نکال رہا ہے۔ بات سمجھیں؟ پھر اللہ نے یہاں پہ چشموں کو پیدا کر دیا، اللہ نے پہاڑوں کو پیدا کر دیا، اللہ نے نہروں، دریاؤں اور آبشاروں کو پیدا کر دیا،
اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جنگلات، صحرا، بیابان، میدانی علاقے اور اس طرح کے جو ہے وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ نے پیدا کر، اور پھر اسی زمین میں اللہ تعالیٰ نے ہیرے، جواہرات اور معدنیات سے اس زمین کو پر کر دیا، بھر دیا ہے۔ اب دیکھیں کہ کب سے جو ہے وہ زمین کو بنایا ہوا تھا، آج تک لوگ اس سے معدنیات نکال نکال کر ان سے استفادہ کرتے نظر آتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری کاریگری کس کی ہے؟ اسی طرح آسمان کو دیکھیں، اب فرمایا کہ تم جو ہے وہ نظروں کو اٹھاؤ، آسمان کی طرف نظر دوڑا لو، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں، چاند، سورج، سیاروں کے ساتھ روشن، منور اور مزین کر دیا ہے، خوبصورت بنا دیا ہے کہ انسان جب رات کی تاریکیوں کے اندر، رات کے اندھیروں اور ظلمتوں کے اندر، اور جب کوئی نظر کوئی چیز نہیں آ رہی ہوتی، آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو اس کو ایک سکون مل جاتا ہے۔ آسمان چمکتا دمکتا، ستاروں سے مزین، چاند سے مزین اس کو نظر آتا ہے۔ اور اگر دن کی جو ہے وہ سورج کی روشنی موجود ہو اور رات میں اگر سورج غروب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ روشنی کے لیے، ٹھنڈک کے لیے، خوبصورتی کے لیے، حسن کے لیے، کائنات کی تزئین و آرائش کے لیے اللہ نے چاند کو نکال دیا ہے۔ اور پھر چاند کی جو تاریخیں ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سمندر کی لہروں کا ناطہ جوڑ دیا ہے۔ اب جیسے جیسے چاند جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہوتا ہے، سمندر اور زمین کی ہر طرح کی چیز کے اندر جو ہے وہ جوش و خروش پیدا ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چاند کی جو ہے وہ پوری تاریخوں میں انسان کا اپنا جو ذاتی خون ہے اس کی گردش بھی تیز ہوتی ہے۔ بات سمجھیں؟ اب یہ جو پشنا لگواتے ہیں، وہ جو کپ لگواتے ہیں، حجامہ جسے کہا جاتا ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے تاریخوں کو بیان کیا ہے، ان تاریخوں کے اندر وہ حجامہ لگوانا سنت ہے، اور وہ اسی وجہ سے ہے کہ فرمایا کہ چاند کی اس تاریخ کو حجامہ لگواؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے خون کی گردش کا براہ راست تعلق اس کے ساتھ، لیکن ہمیں کوئی خبر ہی نہیں ہے۔ پھل ہیں، پھول ہیں، ان کے اندر مٹھاس پیدا ہوتی ہے، ان کے اندر ذائقے آتے ہیں تو چاند کی وجہ سے، ان کے اندر رنگتیں آتی ہیں تو سورج کی وجہ سے، جڑی بوٹیوں کے اندر تاثیر پیدا ہوتی ہے تو ستاروں کی وجہ سے۔ یہ سارے کا سارا نظام شمسی ہے، نظام کائنات ہے۔ جتنا اس کے اندر انسان غور کرے گا، یہ علوم ایسے بہرے بے کراں کی طرح ہیں کہ یہ ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ تو بہرحال فرمایا کہ ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، فرمایا کہ جس طرح اس نے پیدا کیا ہے، اس نظام کی بساط کو لپیٹنے کی بھی وہ پوری طاقت رکھتا ہے، اور جب وہ لپیٹنا چاہے گا، جب قیامت کو برپا کرنا چاہے گا، اس کو لمبے چوڑے منصوبے، پروگرام اور جو ہے وہ معاونین کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ صرف ایک جملہ ہوگا، کن۔ اور یہ جملہ بھی مفسرین فرماتے ہیں کہ میرے اور آپ کے سمجھانے کے لیے ہے، وگرنہ اللہ اس جملے کے بھی محتاج نہیں ہے۔ اور کہا جائے گا کن ہو جا فیکون، محشر برپا ہو جائے۔ قولہ الحق، اس کے بول سچے ہیں، اس کے اقوال حق ہیں، ان میں کسی قسم کے تردد کی، شکوک و شبہات کی گنجائش نہیں۔ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور فرمایا کہ جس دن میں سور پھونکا جائے گا، اس دن کے اندر بادشاہت اور سلطنت اور اختیار کس کا ہوگا؟ اسی اللہ کا ہوگا۔ عالم الغیب والشہادہ، جو تمام تر غیب، مخفی اور ظاہر چیزوں کو جاننے والا ہے، ان کا علم رکھنے والا ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور فرمایا وہ ذات حکمتوں والی اور خبر رکھنے والی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا حقیقی خوف ہمیں عطا فرما دے۔